السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قناعت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو دیا ہے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، جو بھی دیا ہے اسی میں خوش رہیں اور اس سے زیادہ کی ہوس میں نہ مبتلا ہوں کہ ہمیں اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اس طرح کی خواہشوں میں نہ ہم لگیں، بلکہ جو بھی اللہ نے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی تھوڑا، مطلب جتنا بھی آپ کو دیا اس پر شکر ادا کرے اور یہ سوچے کہ بہتوں کو تو اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں دیا، تو جو بھی اللہ نے دیا اس پر شکر کرنا، ان تمام نعمتوں پر شکر کرنا جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہی قناعت ہے۔ اور بلا وجہ زیادہ کی ہوس اور زیادہ کی خواہش نہ رکھنا، اللہ کی ہر نعمت پر شکر و صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی قناعت ہے۔ تو آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قناعت کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آخر قناعت ہے کیا۔ قناعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قرآن مقدس میں کئی ساری جگہوں پہ قناعت کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ یعنی آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اولیاء کرام نے قناعت کے بارے میں کیا فرمایا، اور قناعت کا فائدہ کیا ہے۔ اگر کوئی انسان قناعت اختیار کرتا ہے تو اس کو کون کون سے بینیفٹس ملتے ہیں، آج ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آخر قناعت کیسے حاصل ہو، اپنی زندگی میں ہم قناعت کیسے اختیار کریں، ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، قناعت کیا ہے اور ایک مومن کی زندگی میں قناعت کی کیا حیثیت ہے، اس تعلق سے جب ہم احادیث مبارکہ اور اولیاء کرام کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا صحیح مطلب اور اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ قناعت نہ صرف دنیاوی زندگی میں باوقار بناتی ہے بلکہ ایک مومن بندے کو اللہ رب العزت کی رضا سے قریب بھی کرتی ہے۔ ہم یہاں پر چند احادیث اور اولیاء کرام کے اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اور ان باتوں کے ذریعے ہم جانیں گے کہ آخر قناعت کے جو فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں قناعت کے ذریعے، وہ آخر کیا ہے۔ حضرات محترم، رسالہ قشیریہ میں ہے کہ قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے، اور کم ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت ایسا بادشاہ ہے جو صرف مومن کے دل میں قرار پاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت خواہش کو ترک کرنے اور موجود سے بے نیاز رہنے کا نام ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت یہ ہے کہ دل اس رزق سے مطمئن ہو جائے جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا اس پر آپ صابر و شاکر ہو جائیں کہ اب اللہ نے جو بھی مجھے دیا ہے یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو قناعت یہی ہے۔ حضرات محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 مخصوص چیزوں کو 5 مخصوص مقام میں رکھا ہے۔ پہلی چیز عزت کو طاعت و بندگی میں رکھا ہے، ذلت کو نافرمانی میں رکھا ہے، خوف و خشیت کو شبیداری میں رکھا ہے، حکمت کو خالی پیٹ میں رکھا ہے، اور توانگری کو قناعت میں رکھا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قناعت اختیار کی وہ دنیا والوں سے سکون پا گیا اور اپنے دوستوں میں آگے بڑھ گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تنگ دستی اور مفلسی کی حالت میں صبر کرے، بلکہ قناعت کی حقیقت کا تعلق قلب سے ہے کہ انسان کا قلب کس قدر مطمئن اور شاکر ہے یا حریص اور مضطرب ہے۔
اس مفہوم کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک شخص ہے جو بے پناہ دولت کا مالک ہے اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا دل بھی مطمئن ہے، وہ اللہ کے حقوق اور فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، نہ مزید کی لالچ رکھتا ہے، نہ وہ اپنے کاروبار میں ایسا کھویا ہے کہ حق تلفی کر جائے۔ مال یا منصب کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہیں بناتا، واجب زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ نافلہ بھی ادا کرتا ہے، حرام طریقوں سے پرہیز کرتا ہے۔ حال یہ ہوا کہ اگر تجارت میں نفع ملے تو شکر ادا کرے، اگر نقصان ہو تو اللہ کی تقدیر سمجھ کر راضی رہے، ایسا شخص قناعت والا کہلائے گا، اگرچہ قارون کے خزانے کا مالک ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا بھی مال میسر نہ ہو اور اس کا دل حریص اور طمع سے اس کا دل جو ہے وہ حریص بنا بیٹھا ہے اور اس کا دل حرص و طمع سے بھرا ہوا ہو، وہ اللہ کے مقررہ رزق سے مطمئن نہ ہو بلکہ رازق کائنات پر اعتراض کرتا ہو، لوگوں کے درمیان اپنی خستہ حالی اور مفلسی کی شکایت کرتا ہو، ہر حرام طریقے سے مالدار بننا چاہتا ہو، تو ایسا شخص قناعت سے محروم شمار ہوگا، اگرچہ وہ ایک پیسے کا بھی مالک ہو۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے، ایسا شخص قناعت سے محروم شمار ہوگا، اگرچہ وہ ایک پیسے کا بھی مالک نہ ہو۔ حضرات محترم، قناعت کے فائدے کیا ہے؟ اب ذرا وہ سمجھے کہ قناعت اگر کوئی انسان اختیار کرتا ہے تو اس کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ ذرا سمجھیں آپ۔ پہلا ہے کہ قوت ایمان میں استحکام اور اللہ کی تقدیر پر، اللہ نے جو اس کی تقدیر لکھ دی ہے اس پر راضی برضا رہنا، اس بات کا یقین حاصل ہو جانا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی اسے یہ یقین رہتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سب سے زیادہ رزق کی امید رکھتا ہوں جب لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ حضرات محترم، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی طرح فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قناعت جو ہے وہ زہد اور رضا کا نام ہے، یعنی جو موجود ہے اس سے بے رغبت ہو اور اسی پر راضی ہو اور مزید کی لالچ نہ ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح خوشحال اور پاکیزہ زندگی کا نام قناعت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حیات طیبہ کا لفظ ہے اس کی تفسیر میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اور خوشحال زندگی کا نام ہی قناعت ہے۔ قناعت کا پھل کامیابی اور بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے ضرورت بھر رزق دیا گیا، پھر وہ اللہ کی دی ہوئی مقدار پر صابر ہو گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح قناعت کے ذریعے ان گناہوں سے بچتا ہے جو قلب کو، دل کو پراگندہ کرتے ہیں اور نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے حسد، غیبت، جھوٹ اور چغل خوری جیسی بری خصلتیں، اس لیے کہ ان گناہوں میں عام طور سے وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جو حصول دنیا اور دنیاوی نقصان سے بچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جو اپنے مقدر پر قناعت اور صبر کرنے والا ہو تو اس کے دل میں یہ سب ہلاک کرنے والی اور بری خصلتیں نہیں پیدا ہوتی۔ حضرات محترم، قناعت آخر کیسے حاصل ہو؟ قناعت جیسی عظیم نعمت کیسے حاصل ہو، ذرا وہ سمجھے۔ یہ بات واضح ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے مال و دولت اور منصب و جاہ کی خواہش رکھ دی ہے اور قناعت اس سے روکتی ہے، تو بہرحال کسی کو بھی درجہ قناعت، اور قناعت اس سے روکتی ہے، تو بہرحال کسی کو بھی جو ہے درجہ قناعت حاصل کرنے کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہوگی اور اسے اپنی خواہشوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت پر کامل یقین رکھے، مخلص بن کر اس کی طلب کرے، اللہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اسے ہم کامیابی کے راستے ضرور بتا دیں گے۔ حضرات محترم، قناعت کے حصول کے لیے درج ذیل طریقوں سے اگر آپ ان طریقوں کو اپنائیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو قناعت
اللہ رب العزت قناعت جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائے گا۔ پہلی کیا؟ ایمان باللہ میں زبردست مضبوطی ہوگی، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہی جسے جب اور جیسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جسے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت رازق ہے، اگر وہ چاہے گا تو ہم زندہ رہیں گے اور نہیں چاہے گا تو نہیں رہیں گے، وہ جو چاہے کرے، ہم اسی کے رضا میں راضی ہیں۔ دوسرا، اس بات کا یقین ہو کہ ہر انسان کا رزق اسی وقت لکھ دیا گیا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ بندہ صرف کسب اور کوشش کر سکتا ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جو جس کی قسمت میں اس نے لکھ دیا وہ پا کر ہی رہتا ہے، چاہے کسب سے یا بلا کسب، اور جو اس کی قسمت میں نہیں اسے وہ کسی بھی طرح نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری کیا کہ دنیاوی امور میں، دنیاوی چیزوں میں جو تم سے کمتر ہو اسے دیکھو اور جو تم سے زیادہ بہتر ہو اس کی طرف مت دیکھو۔ حضرات محترم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو، بہتر کو مت دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمت پر ناشکری کرنے سے بچ جاؤ۔ حضرات محترم، ایسا نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مفلس اور محتاج تم ہی ہو، بلکہ تم سے بھی زیادہ اور بڑھ کر خستہ حال، بدحال اور پریشان لوگ موجود ہیں۔ انہیں دیکھو گے تو تمہیں اپنی حالت پر اطمینان اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کو دیکھو گے تو ناشکری اور پریشان حالی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرات محترم، اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ اس بات کا علم کہ مالداری کا انجام برا ہے اور اس کا وبال جو ہے اس کا وبال مال والے پر ہے کہ اس نے کن طریقوں سے مال حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرات محترم، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے عمر کس کام میں لگائی، جب تک کہ علم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کس کام میں اس کا استعمال کیا، جب تک کہ مال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کس کام میں خرچ کیا، اور جب تک کہ بدن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہاں اس کو کھپایا۔ اس لیے ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں صبر و قناعت کو ترجیح دے اور ہر خوشحالی اور بدحالی میں اللہ اس کے رسول کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وجود کے اندر قناعت جیسی عظیم نعمت کو پیوست کر دے تاکہ ہم ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر، اس کی نعمتوں پر صبر و شکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔